دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دور جدید کے ممالک میں سعودی عرب کا شمار امیر ملکوں میں کیا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب میں 1909 ایک ایسا سال گزرا ہے جس میں سعودی عوام کو بھوک کی وجہ سے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس سخت ترین قحط سالی کی وجہ سے 1909 کو بھوک کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ اس سال لوگوں نے گوشت صرف بڑی عید کے موقع پر کھایا۔ گزشتہ دنوں اسی سال کی مناسبت سے ہونے والی ایک تقریب میں سعودی عرب کے ایک 80 سالہ مقامی ریٹائرڈ فوجی نے ان دنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، 4 افراد پر مشتمل ان کا خاندان روزانہ گندم کی روٹی، کھجور اور پانی پہ گزارا کرتا رہا، اور ان کے پاس تھوڑی مقدار میں بھیڑ کا دودھ موجود تھا۔ اس دور میں گھی اور چائے امارت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ایک اور مبلغ خمیس زہرانی نے تقریباً 1 صدی قبل 4 دوستوں کے بارے میں ایک کہانی بیان کی ہے جو انسان کو کھانے کے بارے میں سوچنے لگ گئے تھے۔ لیکن اس کہانی کی طرف بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل دلکش دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خمیس زہرانی کے مطابق ان دوستوں نے طے کیا تھا وہ خوراک کی تلاش میں نکلیں گے، چاہے انہیں اس سفر میں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ ایک خاتون نے انہیں دیکھا تو اپنے 12 سالہ بیٹے کو بھی منت کر کے ان دوستوں میں سے ایک کے حوالے کر دیا تاکہ بچہ ان کے ساتھ خوراک تلاش کر کے کھا لے۔ عورت نے وعدہ کیا اگر اس دوران اس کا بیٹا مر گیا تو وہ انہیں معاف کر دے گی۔ رحم دل آدمی اس بات پر مان گیا۔ تاہم جب وہ چاروں افراد 3 دن تک خوراک تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان میں سے ایک نے اس لڑکے کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ اس کا گوشت کھا کر اپنی زندگیاں بچا سکیں۔ لیکن جس شخص پر اعتماد کر کے لڑکے کو اس کے حوالے کیا گیا تھا وہ ان کے مجبور کرنے پر بھی اس عمل کے لیے راضی نہ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک کتیا کو اس کے 6 بچوں کے ہمراہ آتے دیکھا تو وہ لڑکے کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے 7 جانوروں کو ذبح کر کے آگ جلائی، انہیں پکایا اور کھا کر اپنے سفر کا مقصد حاصل کیا۔ خمیس زہرانی نے ایک خاتون کا قصہ بھی سنایا جو ایک شخص سے میز کھانے کی خاطر شادی کرنے کو تیار تھی اور مہر میں صرف روزانہ اپنا پیٹ بھرنے لائق خوراک کا حصول چاہتی تھی۔ ان تمام واقعات کے پیش نظر اطعام فوڈ بینک نے کنگ عبدالعزیز سینٹر میں بھوک کے سال پر باہمی گفت و شنید کے لیے قومی مکالمے کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کو خوراک کی اہمیت اور خوراک کو محفوظ رکھنے کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ ریاض کے ڈپٹی گورنر محمد بن عبد الرحمن نے اس تقریب کو 100 سال کا سفر بھوک سے اسراف تک کا نام دیا۔ اس تقریب میں وزیر محنت و سماجی ترقی عبد الرحمن المطیری اور بہت سے اہم اداروں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران اطعام کے انتظامی سربراہ عامر بن عبد الرحمن البرجاس نے 100 سال پہلے کے دردناک واقعات کا ذکر کیا اور کہا کہ ان دنوں امیر غریب سب اس بھوک اور قحط سے یکساں طور پر متاثر ہوئے تھے اور بھوک کی وجہ سے سڑکوں پر مردہ پائے جاتے تھے۔ البرجاس نے حالیہ مطالعے سے نتائج اخذ کرتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی عرب سب سے زیادہ خوراک ضائع کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں لاکھوں ٹن خوراک کچرے کے ڈبے میں پھینک دی جاتی ہے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ البرجاس نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بھوک کے سال سے سبق حاصل کریں، نیز اضافی خوراک سے فائدے اٹھانے کے مثبت طریقے بھی متعارف کرائیں۔ یہاں پر آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا چلوں، سعودی عرب 1932 میں آزاد حیثیت سے دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا اور بھوک سال 1909 میں منایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو آج اس کے زیر نگیں ہیں ان میں ہی یہ قحط سالی رونما ہوئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی ہم سے غلطی ہوئی تو اس کے لیے ناظرین سے معذرت خواہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔